کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گئی 7 باتیں آپ کے بیٹے کی شخصیت کو بدل دیتی ہیں؟ تو وہ کون سی 7 باتیں ہیں؟ ہر ماں کو اپنے کم عمر بیٹے سے یہ 7 باتیں ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کسی لڑکے کی ماں 13 سے 18 سال کی عمر میں یہ 7 باتیں اپنے بیٹے کو سمجھا دیتی ہے، بتا دیتی ہے، تو نہ صرف یہ بیٹا کڑیل جوان بنے گا بلکہ سر اٹھا کر بھی جی سکے گا۔ ماں کی یہ 7 باتیں بیٹے کو دنیا میں جینے کا ہنر سکھا دیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، محترم ناظرین، ہر ماں کو اپنے کم عمر بیٹے سے یہ 7 باتیں ضرور کرنی چاہیے۔ یہ جملہ بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری دنیا چھپی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ 13 سے 18 سال کی عمر کے درمیان ایک بیٹا اپنی ماں سے اصل میں کیا سننا چاہتا ہے؟ یہ عمر کسی بھی طور پر عام نہیں ہوتی۔ یہ وہ احساس اور فیصلہ کن وقت ہوتا ہے جب ایک بیٹے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جذبات زیادہ گہرے اور مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہی اندر سوچ کا ایک نیا دروازہ کھل رہا ہوتا ہے۔ اسی مرحلہ پر ایک بیٹا اپنی ماں کو سمجھنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ وہ کبھی خاموش ہوتا ہے، کبھی الجھ جاتا ہے، اور کبھی بغیر بولے بہت کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں ماں کے الفاظ صرف باتیں نہیں رہتی، بلکہ وہ اس کی سوچ، اس کے اعتماد اور اس کے مستقبل کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یہی وہ نازک وقت ہے جہاں ایک ماں کی ہوئی چند سادہ سی باتیں ایک بیٹے کی پوری زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ماں اپنے کم عمر بیٹے سے وہ 7 باتیں ضرور کرے جو اس کے اندر اعتماد پیدا کریں، اس کی سوچ کو درست سمت دیں اور اسے زندگی کے لیے مضبوط بنائیں۔ ہر ماں کو اپنے کم عمر بیٹے سے یہ 7 باتیں ضرور کرنی چاہیے۔ پہلی بات، ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے کم عمر بیٹے کے دل تک رسائی حاصل کرے، صرف اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے احساسات کو بھی سمجھے۔ ایک بیٹا جب اس عمر میں ہوتا ہے تو وہ ظاہر مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر کئی سوال، خوف اور الجھنیں چل رہی ہوتی ہیں جنہیں وہ اکثر چھپا لیتا ہے۔ یہاں ماں کا کردار سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ ماں اگر اپنے بیٹے کو یہ احساس دلائے کہ اس کے جذبات قیمتی ہیں، اس کی خاموشی بھی سنی جا رہی ہے، تو بیٹا خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ ماں کو اپنے بیٹے کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ رونا یا کمزور دکھائی دینا غلط ہے، بلکہ اسے یہ سمجھانا چاہیے کہ آنسو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا ایک فطری طریقہ ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کھل کر بیان کرے، اپنے دکھ، غصہ اور خوشی کو لفظوں میں ڈالے، تو وہ بیٹے کے لیے اندر ایک مضبوط بنیاد قائم کر رہی ہوتی ہے۔ ایسا بیٹے حالات سے بھاگتا نہیں بلکہ انہیں سمجھ کر سنبھلنا سیکھتا ہے، اور یہی صلاحیت اسے ایک متوازن اور بااعتماد انسان بناتی ہے۔ دوسری بات، ہر ماں کو اپنے کم عمر بیٹے کے دل اور ذہن سے یہ غیر ضروری دباؤ ختم کرنا ہوگا کہ اسے ہر وقت بہترین اور بے عیب نظر آنا ہے۔ ایک بیٹا جب یہ سوچ لے کہ اسے غلطی کی اجازت نہیں، تو وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ڈرنے لگتا ہے۔ یہاں ماں کی رہنمائی اس کے لیے ڈال بن سکتی ہے۔ ماں اگر اپنے بیٹے کو یہ شعور دے کہ زندگی میں ٹھوکر کھانا کمزوری نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک لازمی مرحلہ ہے، تو اس کے اندر سے ناکامی کا خوف کم ہونے لگتا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے کے سامنے اپنی مثال بھی رکھنی چاہیے۔ اسے یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کئی غلط فیصلے اور سیکھنے کے مراحل ہوتے ہیں۔ جب بیٹا یہ سمجھ لیتا ہے کہ غلطی اس کی قدر کم نہیں کرتی بلکہ اسے بہتر بناتی ہے، تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ وہ چھپنے کے بجائے آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ایسا بیٹا پھر ہر چیلنج کو ایک موقع سمجھتا ہے۔ وہ ناکامی سے نہیں گھبراتا بلکہ اس کے لیے اسے سیکھ کر مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے ممکن ہوتا ہے کیونکہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کاہل ہونے کے بوجھ سے آزاد کر دیا، اسے سیکھنے کی آزادی دی ہے۔
تیسری بات، ہر ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کم عمر بیٹے کی تربیت میں عزت و وقار کو بنیاد بنائے۔ ایک بیٹا جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ لوگوں کے رویوں سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے، اس لیے ماں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسے شروع سے یہ سمجھائے کہ اصل طاقت آواز بلند کرنے یا دوسروں کو دبانے میں نہیں، بلکہ اپنے رویے کی نرمی اور کردار کی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ ماں اگر اپنے بیٹے کو یہ احساس دلا دے کہ ہر انسان عزت کے لائق ہے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہو، تو بیٹا دل سے احترام کرنا سیکھتا ہے، نہ کہ صرف دکھاوے کے لیے۔ ساتھ ہی ماں کو اپنے بیٹے کو یہ بھی سکھانا ہوگا کہ جس طرح دوسروں کی عزت ضروری ہے، اسی طرح اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ایک بیٹا جب اپنی قدر پہچان لیتا ہے تو وہ ایسے حالات اور لوگوں سے خود کو دور رکھتا ہے جو اسے نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ ماں کی یہی تربیت بیٹے کے اندر توازن پیدا کرتی ہے، یہاں وہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ خود ظلم برداشت کرتا ہے، بلکہ وقار کے ساتھ جینا سیکھتا ہے۔ چوتھی بات، ہر ماں کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے کم عمر بیٹے کو اس کے جسم اور اس کی ذاتی حدود کے بارے میں واضح شعور دے۔ ایک بیٹا جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بہت سی ایسی صورتحال سے گزرتا ہے جنہیں وہ خود سمجھ نہیں پاتا، اس لیے ماں کا نرم لیکن صاف انداز میں سمجھانا اس کے لیے تحفظ کی دیوار بن جاتا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کا جسم اس کی اپنی ذمہ داری ہے اور کوئی بھی ایسا رویہ یا لمس جو اسے بے چینی، خوف یا الجھن میں ڈالے وہ درست نہیں ہوتا۔ ماں اگر اپنے بیٹے کو شروع سے یہ فرق سمجھا دے کہ کون سا لمس محفوظ اور احترام والا ہے اور کون سا غلط، تو بیٹا خود کو بہتر طریقے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسا ماحول بنائے جہاں وہ بغیر ڈرے، بغیر شرمائے ہر بات شیئر کر سکے۔ بیٹا جب یہ جان لیتا ہے کہ کسی بھی غیر معمولی یا عجیب صورتحال میں وہ اپنی ماں کے پاس جا سکتا ہے تو اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ اور وہ خاموشی کے بوجھ تلے دبنے کے بجائے سچ بولنے کی ہمت کرتا ہے۔ یہی اعتماد ماں اور بیٹے کے رشتے کو مضبوط بناتا ہے اور بیٹے کو محفوظ رہنے کا حقیقی احساس دلاتا ہے۔ پانچویں بات، ہر ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کم عمر بیٹے کی زندگی میں دوستوں کے معاملے کو صرف نگرانی تک محدود نہ رکھے، بلکہ اس کی سوچ کو اس قابل بنائے کہ وہ خود درست اور غلط کا فرق سمجھ سکے۔ ایک بیٹا جب اس عمر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں ماں کی رہنمائی اس کے مستقبل کا رخ متعین کرتی ہے۔ اگر ماں صرف روک ٹوک کرے گی تو بیٹا چھپ کر فیصلہ کرے گا، لیکن اگر ماں اس کے اندر سمجھ پیدا کر دے گی تو وہ خود سوچ سمجھ کر راستہ اختیار کرے گا۔ ماں کو اپنے بیٹے کو یہ سکھانا چاہیے کہ ہر ساتھ دینے والا دوست حقیقت میں خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اسے یہ پہچان دینی ہوگی کہ کون لوگ اس کے اندر اچھائی، محنت اور سچائی کو بڑھاتے ہیں اور کون ایسے ہیں جو اسے غلط سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ جب بیٹا اس فرق کو سمجھنے لگتا ہے تو وہ خود ہی ایسے لوگوں سے دور رہنے لگتا ہے جو اس کی شخصیت کو کمزور کرتے ہیں۔ ایسا بیٹا پھر کسی کے دباؤ میں آ کر رہنے لگتا ہے اور جو اس کی شخصیت کو ایسا بیٹا پھر کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں بلکہ اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک ماں اپنے بیٹے کو صرف کنٹرول نہیں کرتی بلکہ اسے سوچنے اور درست انتخاب کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ چھٹی بات، ہر ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کم عمر بیٹے کے اندر یہ ہمت پیدا کرے کہ وہ بھیڑ کا حصہ بن کر نہ جیے بلکہ اپنی پہچان کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھے۔ ایک بیٹا جب نوجوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا اسے مختلف سمتوں میں کھینچتی ہے، کچھ دوستوں کا دباؤ، کبھی معاشرے کی توقعات اور کبھی وقتی فائدے کی کشش۔ ایسے میں اگر ماں اپنے بیٹے کو یہ شعور نہ دے تو وہ آسانی سے دوسروں کی راہ پر چل پڑتا ہے۔
چاہے وہ راستہ درست نہ بھی ہو۔ ماں کو اپنے بیٹے کو یہ سکھانا چاہیے کہ اصل مضبوطی اس میں نہیں کہ سب کی طرح بن جایا جائے، بلکہ اس میں ہے کہ انسان اپنے اصولوں پہ قائم رہے۔ اسے یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ اس کی اپنی سوچ، اس کی اپنی اقتدار اور اس کی سچائی ہی اس کی اصل پہچان ہے۔ جب ایک بیٹا یہ مان لیتا ہے تو وہ وقتی دباؤ کے آگے جھکنے کے بجائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا بیٹا پھر صرف حالات کے ساتھ بہتا نہیں بلکہ اپنی سمت خود متعین کرتا ہے، اور یہی صلاحیت اسے ایک بااعتماد، بااصول اور مضبوط انسان بناتی ہے، جس کی بنیاد ایک ماں کی درست رہنمائی پر کھڑی ہوتی ہے۔ ساتویں بات، ہر ماں کے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنے کم عمر بیٹے کے دل میں یہ احساس زندہ رکھے کہ وہ اس کے لیے صرف ایک بچہ نہیں بلکہ فخر کا باعث بھی ہے۔ ایک بیٹا جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اکثر اپنے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے کبھی اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے اور کبھی وہ خود کو دوسروں سے کم سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے میں ماں کے چند سچے اور خلوص بھرے الفاظ اس کی پوری زندگی، اندرونی دنیا بدل سکتے ہیں۔ ماں اگر اپنے بیٹے کو بار بار یہ احساس دلاتی رہے کہ وہ اس پر فخر کرتی ہے، اس کی کوششوں کو دیکھتی ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی اہمیت دیتی ہے، تو بیٹے کے اندر ایک مضبوط خود اعتمادی جنم لیتی ہے۔ یہ اعتماد صرف الفاظ کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ماں کے جذبات کی سچائی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک بیٹا یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کی ماں اس پر بھروسہ کرتی ہے اور اس کی قدر کرتی ہے تو وہ زندگی کے مشکل حالات میں بھی ٹوٹتا نہیں بلکہ ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ ماں کے یہی حوصلہ افزا الفاظ اس کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں جو اسے ناکامی سے نہیں ڈراتی بلکہ ہر بار نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ محترم والدین، 13 سے 18 سال کی عمر کسی بھی بیٹے کی زندگی کا سب سے نازک اور فیصلہ کن دور ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ نہیں ہوتا جسے محض ایک عام عمر سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ وقت دراصل ایک ایسی اندرونی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے جہاں بچپن پیچھے رہ جاتا ہے اور جوانی اپنے قدم رکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک بیٹے کے اندر سوچنے کا انداز بدلنے لگتا ہے، جذبات زیادہ گہرے اور حساس ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی شناخت کو سمجھنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اس عمر میں ایک بیٹا بظاہر خاموش یا خود مختار دکھائی دے سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر ایک طوفان سا چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بارے میں سوال کرتا ہے، لوگوں کے رویوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا میں اپنی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں وہ اپنی ماں کی طرف سب سے زیادہ غیر محسوس انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ صرف اس کی باتیں سننے کے لیے بلکہ اس کے لہجے، اس کے انداز اور اس کے رویے سے اپنی شخصیت بنانے کے لیے۔ اکثر ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب اسے زیادہ رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی۔ نہیں، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اس عمر میں بیٹا سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کے الفاظ سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک ماں کے چند سادہ سے جملے اس کے انداز اعتماد کا بیج بو سکتے ہیں یا شک اور خوف کا بوجھ ڈال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دور صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی تعمیر کا بھی ہوتا ہے۔ ایک بیٹا اس عمر میں اپنی ماں سے صرف نصیحت نہیں چاہتا بلکہ وہ ایسی آواز چاہتا ہے جو اسے قبول کرے، جو اسے سمجھے اور جو اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غلطیوں سے زیادہ اس کی کوششوں کو دیکھے، اس کی کمزوریوں سے زیادہ اس کے ارادوں کو سمجھے اور اسے یہ یقین دلائے کہ وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اسی مرحلے میں شخصیت کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر ماں کا انداز سخت، منفی یا مسلسل تنقیدی ہو تو بیٹا اندر سے بند ہونے لگتا ہے، وہ اپنی باتیں چھپانے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ ماں سے جذباتی فیصلے پر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ماں کا انداز نرم، سمجھدار اور حوصلہ افزا ہو تو بیٹا کھلنے لگتا ہے،
وہ اپنی ماں کو اپنے محفوظ مقام سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں ماں کے الفاظ محض باتیں نہیں رہتی بلکہ وہ ایک بیٹے کی سوچ کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ایک جملہ اسے ہمت دے سکتا ہے کہ وہ ناکامی کے باوجود دوبارہ کوشش کرے، اور ایک غلط انداز اسے یہ احساس دلا سکتا ہے کہ وہ کبھی کافی نہیں ہو سکتا۔ اس عمر میں ذہن بہت جلد اثر قبول کرتا ہے، اس لیے ماں کا کردار صرف ایک رہنما کا نہیں بلکہ ایک ذہنی معمور کا بن جاتا ہے۔ 13 سے 18 سال کے بیٹے کے اندر ایک نئی شناخت جنم لے رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اندر سے غیر یقینی کا شکار بھی ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، لیکن اکثر وہ خود بھی اپنے جذبات کو مکمل طور پر بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے میں ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ صرف جواب دینے والی نہ ہو بلکہ سننے والی بھی ہو۔ اگر ماں اس مرحلے میں اپنے بیٹے کو یہ احساس دے دے کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے، اس کی رائے کی اہمیت ہے اور اس کے جذبات کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا، تو بیٹا ایک مضبوط اندرونی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور پھر دوسروں کے دباؤ میں آنے کے بجائے اپنے فیصلے خود کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اسی عمر میں بیٹے کی سوچ مستقبل کی طرف مڑنے لگتی ہے۔ وہ خواب دیکھنے لگتا ہے، کبھی بڑے بننے کی، کبھی کامیاب ہونے کی اور کبھی اپنی پہچان بنانے کی۔ لیکن ان خوابوں کے ساتھ ساتھ اسے ڈر بھی ہوتا ہے کہ وہ ناکام نہ ہو جائے۔ یہاں ماں کے الفاظ اس کے لیے روشنی بن سکتے ہیں یا اندھیرا بھی۔ اگر ماں اسے یہ احساس دلائے کہ غلطیاں اس کے سفر کا حصہ ہیں، کہ ناکامی کوئی اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے، تو بیٹا زیادہ جرأت مند بن جاتا ہے۔ وہ خطرہ لینے سے نہیں ڈرتا، وہ کوشش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اس عمر میں ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اسے بغیر شرط کے قبول کیا جائے۔ اسے یہ بتایا جائے کہ وہ اپنی موجود حالت میں بھی قابل قدر ہے اور اس کی بہتری کا سفر ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے۔ اصل میں یہ دور ایک پل کی طرح ہوتا ہے جہاں ایک طرف بچپن ہوتا ہے اور دوسری طرف جوانی۔ اس پل پر بیٹا اکیلا نہیں چل سکتا، اسے ایک مضبوط جذباتی سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ سہارا اکثر ماں کے الفاظ اور رویے سے ملتا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس عمر میں ماں کا کردار صرف دیکھ بھال تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ ایک شخصیت بنانے والی طاقت بن جاتی ہے، ایک ایسا کردار جو یہ طے کرتا ہے کہ بیٹا آنے والی زندگی میں خود کو کیسے دیکھے گا، وہ چیلنجز کا سامنا کیسے کرے گا اور وہ خود پر کتنا یقین رکھے گا۔ 13 سے 18 سال کا یہ دور اگر صحیح رہنمائی کے ساتھ گزرے تو ایک عام سا بیٹا ایک مضبوط، متوازن اور بااعتماد انسان بن سکتا ہے۔